السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پرفتن دور میں جہاں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہو، ہر کوئی عزت دولت اور شہرت کے حصول میں مگن ہو اور اس کے لیے وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے سے بھی گریز نہیں کرتا، وہاں ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو اپنے اسلاف کی روایات کی بے غرض پیروی کرتے ہوئے زندگی کی آخری سانس تک اپنے مقصد کے ساتھ وابستہ رہیں۔ ایسے لوگوں کو کسی صلے کی تمنا ہوتی ہے اور نہ ستائش کا شوق، اللہ کی رضا۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک پروفیسر علی محمد شاہین بھی تھے۔ پروفیسر علی محمد شاہین کے آباء و اجداد کا تعلق بلوچوں کے کورائی قبیلے سے تھا۔ وہ 1 مارچ 1937 کو بلوچستان میں سبھی کے قریب ایک پسماندہ قصبے ایری میں پیدا ہوئے۔ علی محمد شاہین جب 9 برس کے تھے تو ان کے والد مولوی عبدالحلیم خان کورائی 1946 میں ہجرت کر کے سبی سے کراچی آ گئے اور مجاہد پارک لیاری میں سکونت اختیار کی۔ علی محمد شاہین نے 1956 میں سندھ مدرسۃ الاسلام سے میٹرک، 1962 میں SM آرٹس کالج سے BA اور 1965 میں کراچی یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ اسلام سے MA، بعد ازاں LLB اور جنرل ہسٹری اور سیاسیات میں بھی MA کیا۔ وہ 1965 سے 1971 تک روزنامہ جنگ سے وابستہ رہے۔ 1973 میں وفاقی گورنمنٹ اردو کالج میں لیکچرار کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالی اور صحافت کو خیر باد کہہ دیا۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھیں، مثلاً تاریخ اسلام قبل از اسلام تا بنی امیہ، تاریخ ابن عباس الصفحہ تا زوال بغداد، تاریخ مملوک مصر، تاریخ آل ایوب، تاریخ ترکان عثمان، سیرت ائمہ اثناء عشری، تاریخ ترکستان اور بر صغیر کی آئینی تاریخ وغیرہ۔ پروفیسر علی محمد شاہین کی شخصیت علم و دانش، فکر و فن، عزم و عمل کی جلوہ گاہ تھی۔ انہیں فن خطاطی پر بھی عبور حاصل تھا۔ ان کی جلوہ ریزیوں سے نہ جانے کتنے دل علم کی کرنوں سے روشن ہوئے اور کتنے لوگوں کی زندگی علم کی دولت سے مالا مال ہو کر پیشہ ورانہ زندگی میں تبدیل ہو گئی۔ بے شمار لوگوں نے ان کے کردار و عمل سے کسب فیض کیا۔ وہ استاد بھی تھے اور استاد گر بھی۔ یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ طویل ملازمت کے دوران انہوں نے ایک دن کی بھی رخصت نہیں لی۔ اس دوران ان کے 3 فرزند کم سنی میں فوت ہوئے، لیکن انہوں نے ان دنوں میں بھی تدفین سے فارغ ہو کر کالج پہنچ کر کلاس لی۔ ایسی روشن مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ انہوں نے ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بلا معاوضہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنے گھر کے ساتھ منسلک فری ٹیوشن سینٹر المعروف کربلا میں ہمہ وقت درس و تدریس میں مصروف رہتے تھے، جہاں وطن عزیز کے چپے چپے سے طلباء ان کے پاس علم کی پیاس بجھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کی علم رسانی کسی مخصوص شعبے تک محدود نہ تھی۔ تاریخ اسلام کے تمام مضامین پر انہیں عبور حاصل تھا۔ انہوں نے فرسٹ ایئر سے لے کر MA PhD تک کے طالب علموں کی رہنمائی کی اور قدم قدم پر انہیں سہارا دیا۔ پاکستان بھر کے وکلاء کی ایک کثیر تعداد نے ان سے ہی علم حاصل کیا۔ وہ اپنے وقت کے ماہر عمرانیات تھے۔ وطن عزیز پاکستان کی تقریباً تمام زبانیں بولنے والے اور تمام مذاہب کے لوگ بلا امتیاز آتے اور علم کی پیاس بجھاتے۔ ان کا قول تھا، استاد کو کبھی بھی اپنے شاگردوں کے لیے رنگ، نسل، خطہ، زبان اور فرقہ واریت کی بنیاد پر تعصب نہیں رکھنا چاہیے۔ کسی کو بھی
شاعر مشرق نے ان جیسی ہی شخصیت کے بارے میں کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ پروفیسر اکثر کہا کرتے تھے، استاد ریاست کی خشک ہڈیوں کو غذا فراہم کرتے اور محب وطن شہریوں کی تشکیل کرتے ہیں۔ ان کا یہ نعرہ بھی تھا کہ علم سب کے لیے۔ پروفیسر نے کبھی بھی دولت کو اپنی منزل نہ جانا اور لیاری جیسے تنگ و تاریک علاقے میں نہایت سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے اور اپنی اولاد و طلباء کو بھی سادگی اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی خواہش تھی کہ ایک تعلیمی ادارہ قائم کرے جس میں وطن عزیز کے غریب و بے سہارا بچے وہ تعلیم مفت حاصل کریں جس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے رند قبیلے کے عزیزوں نے انہیں 5 ایکڑ زمین بھی دی، لیکن اے بسا آرزو کہ خاک شد، پروفیسر علی محمد شاہین کو رائے طویل علالت کے بعد 11 فروری 2010 کو دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ ہمدرد یونیورسٹی سے منسلک رئیس گل حسن رند گوٹ کے قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی۔